آپ کی اسٹرگل لائف کے حوالے سے بات کریں، ایک وقت آیا تھا جو میں نے ابھی تک سنا ہے کہ آپ کا کچن جو ہے گھر کا بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور ایک ٹائم آیا تھا کہ اللہ کا فضل تھا. وہ دونوں ٹائم کیا تھے؟ اچھا، یہ تو رائز اینڈ فال ہیں. یہ تو اسی طرح سے ہے، کچن مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے. کیونکہ بڑی اچھی بات کی تھی ایک دفعہ جب میں نے دنیا ٹی وی چھوڑا. میں نے کیا چھوڑا، انہوں نے مجھے چھوڑا. تو انہوں نے آپ کو ہاں چھوڑ دیا. ہاں، امان اللہ صاحب جو ہیں وہ گھر تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کہا کہ عرفان صاحب آپ ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو ایک اچھا کام کرتے ہیں، اور مریض جب صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہن سانو آرام آ گیا، ہن تھوڑی لوڑ نہیں ہے. تو آپ ٹی وی کے وہ ڈاکٹر ہیں کہ جب چینل ٹھیک ہو جاتا ہے تو چینل کے مالکان کہتے ہیں کہ ہن سانو آرام آ گیا، ہن تھوڑی لوڑ نہیں ہے گی. سو دس از ہاؤ آئی ایم. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم درخت نہیں ہیں، ہم کھاد کا کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے درخت اگاتی ہے. ہم خود درخت بن کے ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جاتے ہیں. تو کھاد کے تو کوئی نام نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہوتا، نہیں پتہ چلتا. وہ پھل آتے ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہ دنیا دیکھتی ہے، درختوں کو دیکھتی ہے. سو آئی ہیو نو ریگریٹس فار دیٹ. یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. چلیں، آج کھاد ہمارے سامنے بیٹھی ہے. آج ہم اس کھاد سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کس کس درخت کو جو ہے وہ تناول ہوتے دیکھا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ریزن کیا ہوتی تھی، کیونکہ میڈیا کے حالات تب بھی ایسے تھے کہ کچھ بتاتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ چلے جائیں. اب بھی ایسے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا کہ آپ مطلب وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ ستے پہ فیر بجے ہے. یہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں، بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اچھا، ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ایک تو یہ جو ہے یہ ایب نارمل گروتھ ہے میڈیا کی. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ ایب نارمل گروتھ کس نے بنائی، کس وجہ سے بنائی، وہ کسی وقت لمبی اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ نارمل چیزیں ہیں نہیں. نارمل وہ ٹائم تھا جب اخبار میں چیزیں ہو رہی تھیں اور سب کی ایک بیلنس تنخواہ تھی، ایک نارمل تنخواہ تھی. جب آپ کو لاکھوں کے اندر تنخواہیں و مراعات ملیں گی تو پھر وہ ببل کبھی نہ کبھی تو بلاسٹ ہوگا. یہ آپ کو 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، 60 لاکھ روپیہ منتھلی سیلری، ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نو. یہ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں اتنے، آبویسلی ان کے اپنے مفادات ہوں گے، وہ اپنے کام کروائیں گے، اور کام کرائی جا رہے ہیں جس سے ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں. اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کو اسی طرح سے معذرت کی جاتی ہے. کیونکہ یہ جو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیسے مل رہے. آئی واز ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیئر ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ اتنے جب پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو پھر نظر بھی ہوتی ہے سیٹ کی کہ یار اچھا، تو اس سے کم ٹائم میں زیادہ کام کرا کے اس کو فارغ کیا جائے. تو وہ ایک چیز اس طرح سے ہے. وہ آپ اگر ایسے کہیں کہ ستے پہ فائر وجہ کہ نہیں، میں ہر باری ہمیشہ، اور میری تھینکس ٹو مائی فیملی ایز ویل، کہ وہ ہمیشہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یار یہ ہونا ہی ہونا ہے کسی دن اس میں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر تو بن نہیں سکتے. اب 30 سال اس فیلڈ میں لگا لیا تو یہی کچھ کرنا ہے، یہی چیزیں کرنی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ستے پہ فائر بجتا ہے. وہ ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے. باڈی لینگویج ہمارا تو بزنس ہی باڈی لینگویج کا ہے نا. ہم تو مزاج دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں. اسی طرح سے یہ. اچھا سر، حسب حال مذاکرات اس ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں، تو کیا مشکلات آتی ہیں کسی بھی پروگرام کو، اسپیشلی اگر کامیڈی کے حوالے سے اور شعبی شخصیات کے حوالے سے ہو؟ اس کا بجٹ کتنا ہوتا ہے، اور جو گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح آ رہے ہوتے ہیں؟ اور ہمیں جو سننے کو ملا ہے کہ یار بہت پیسے لیتے ہیں. تو کیا سین ہوتا ہے اس حوالے سے؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اچھا، حسب حال میں تو آبویسلی گیسٹ نہیں آتے، وہ اس قسم کا فارمیٹ نہیں ہے. تو حسب حال جب لانچ کیا تھا، ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ یس وہ ایک ایکسپینسو چیز ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور بہت کریٹیو کام کیا اور 30 سال میں بہت بڑی بڑی پروڈکشنز کی ہیں، چیزیں کی ہیں، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سیٹھ کا رول بڑا امپورٹنٹ تھا. جو مالکان ہیں ان کا ٹرسٹ کتنا آپ کے اوپر ہوتا ہے. میں بہت کریٹیو ہوں، بہت کمال آدمی ہوں، اگر مجھے فائنینسز اور وہ انفراسٹرکچر جو مجھے ریکوائرڈ ہے اسے ایک بڑی چیز بنانے کا اگر سیٹ پرووائڈ نہیں کر رہا، تو
میری کریٹیوٹی کتنے گئی پھر میں کیا کروں گا اس میں. تو ہاں چھوٹی موٹی چیز اس میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ یار یہ میز جو ہے اس کو تھوڑا سا میں مزید صاف کر دوں, چیزیں کر دوں, لوگو تھوڑا سا ٹھیک کر دوں, لیکن وہ والی بات تو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تو آپ کو انفراسٹرکچر سسٹم چاہیے ہوگا. تو تھینکس ٹو دوز پیپل جنہوں نے ٹرسٹ کیا اور سارا کچھ اتنی بڑی بڑی ہم پروڈکشن اتنی مائل سٹونز کریٹ کر سکے اور ہم فلیگ شپ پروگرامس کر سکے. یہاں پہ ایک پالیسی ہوتی ہے می ٹو کی کہ اس چینل میں کہ اگر ایک چینل نے یہ کام کیا ہے تو میں بھی وہ کام کر لوں تو میری چیز بھی چل جائے گی. تو اس طرح سے اگر حسب حال کو دیکھیں تو اس وقت جب حسب حال آیا تھا تو اس وقت شاہد مسعود صاحب کا پروگرام جو ہے وہ میرے مطابق چلتا تھا. ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی, دنیا ٹی وی لانچ ہوا تھا کہ ہم شاہد مسعود کے اس لیگیسی کے لیول پہ کوئی بندہ لا کے کھڑا کر دیں جو شاہد مسعود کو چیلنج کر سکے. تو پھر ہم نے وہی پالیسی کی ہم نے کہ یار کامران خان خود وہاں پہ کر رہے تھے, جیو پہ کر رہے, دنیا ٹی وی لانچ کیا تھا ہم نے. تو وہ پھر ہم نے اس قسم کی چیز کی کہ یار جس نے یہ چیز نہیں دیکھنی, کیونکہ پولیٹیکل چیز کے سامنے پولیٹیکل چیزیں لگائیں گے تو جو بہتر پولیٹیکل چیز ہے وہ لوگ وہی دیکھیں گے, وہی چیز ہوگی اس میں. نہ ہمارے پاس وہ اتنے بڑے آئیکن تھے. تو وہ پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ میں ایک پروگرام حصہ کر لیا ہے جو بالکل ڈی ٹریک کر رہا ہے, جو پولیٹیکل سٹائر تھا, جو بالکل ڈفرینٹ چیز تھی. اس سے پہلے صرف ہم اگر دیکھیں تو ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا ہم سے امید سے ہی چل رہا تھا. اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ چیز لے کے آئے اور وہ پھر بڑی ہٹ کی اور ہم نے اسی ٹائم سلاٹ پہ لگایا. اس ٹائم سلاٹ کا ایک اور پڑا تھا کیونکہ جو میڈیا کے گروز تھے, جو مارکیٹنگ کے لوگ تھے, انہوں نے انکار کر دیا ہوا تھا کہ یار یہ اس ٹائم سلاٹ پہ اس کے سامنے آپ کیسے لگا سکتے ہیں, یہ تو آپ فارمیٹ ہی ڈیفائن کر رہے ہیں, کہیں فلاپ نہ ہو جائے. ہاں لیکن آپ کے پاس یہ گٹس ہونے چاہیے, ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو چینج کر سکیں. آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کی لائنز ڈرا کر سکیں, کسی لکیر کے پیچھے نہ چلیں. اگر فارمیٹ ہے یہ کہ پولیٹیکل کے پیچھے کے ساتھ پولیٹیکل ہی لگ رہے ہیں دوسرے چینل میں, تو یار وہ تو سب کر رہے ہیں. تو وٹ نیو, وٹ ڈفرینٹ, مجھے کیوں اتنے پیسے دے رہے ہیں, تو میں کوئی اور چیز پھر آپ کو کریٹ کر کے دوں نا. بڑی بات ہے. تو وہ جو ڈیئر کرتے ہیں, لیکن اس ڈیئر میں جو ساتھ مینجمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر بات بنتی ہے. ورنہ مارکیٹنگ کا ہیڈ اگر یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ مارکیٹنگ کا ہیڈ وہ چھوڑ کے چلا گیا اس بات پہ کہ یہ فکس پوائنٹ چارٹ جو ہے, یہ جو اسکیجولنگ ہو رہی ہے جس سے عرفان اسکیجولنگ کر رہا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ورکیبل نہیں ہے. لیکن وہ ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس, کیونکہ میرے پاس آپشنز نہیں تھی, میرے پاس جو ایک فروٹس تھے انہی کو میں نے ایڈجسٹ کرنا تھا, کہاں پہ کرنا تھا. پھر ہم مس دنیا وہاں پہ ایک پروگرام کیا, وہ اس وقت جو ہے وہ 8 بجے کے سلاٹ میں اس کے ساتھ وینا ملک کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا. دیٹ واز ویری مچ کلوز ٹو ہم سب امید سے ہیں. تو وہ اس کو لانچ کیا. اس کو کہاں پہ لانچ کیا, اس کو افتخار احمد صاحب کا جواب دے پروگرام جو تھا, جو اتنا ہارڈ کور پروگرام تھا, اس لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم کس کو لگاتے جواب دے کے سامنے. بالکل. تو ہم نے بالکل ڈی ٹریک کیا, ہم نے اس کے سامنے کامیڈی لگا دی. تو یہ ڈیئر کرنا, یہ پلان کرنا, وہ تو خیر ایک عطا ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن اس کے لیے آبویسلی مینجمنٹ کا, اسٹیٹ کا, باقی لوگوں کا جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے کا بھی ایک ضرور ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ بادشاہ آپ سے خوش ہوا ہوتا ہے ایسے, یا بادشاہ اپنی دھن میں مست ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جا بھاگ لے, جی لے اپنی زندگی. تو وہ ایک موقع اگر آپ کو مل جائے تو پھر اچھی کریٹیوٹی ہو سکتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کریٹیو ہیں پاکستان کے اندر تو آپ کام کر لیں گے, بہت سے فیکٹرز اور انوالو ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو بی لکی.